ایک کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب بندوں میں سے کوئی اٹھتا ہے تو ایسے خلا ہوتا ہے کہ دور تک نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے۔ قحط الرجال ہے، قحط ہے، نیک لوگوں کا قحط ہے، اور خاص طور پہ جب عالم بھی ہوں اور اہل ذکر بھی ہوں، سید بھی ہوں، اتنی نسبتیں جن کو اللہ نے عطا کی ہوں، ساری زندگی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت میں گزاری ہو، ان کی جگہ کون لے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے سارے اہل دیوبند کے لیے کہ جب کوئی جاتا ہے تو جگہ خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، مقابلہ کرو گے پکڑے گی تمہیں، گرائے گی تمہیں۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو تمہیں دبوچے گی۔ لہذا الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی؟ النجا النجا، نجات پانے کی، نجات پانے کی، جلدی کرو جلدی کرو۔ اور خود ان کا اپنا یہ حال تھا، جبکہ عشرہ مبشرہ 10 بڑے صحاب میں ان کا نام بھی ہے، اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے لاتے 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 اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ لیکن اس شخص کی رات کیسے گزرتی تھی؟ زرار ابن زمرہ کنانی جو ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے ان کو بہت دفعہ دیکھا۔ کس وقت؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ، جب رات کے پردے بہت گہرے ہو جاتے تھے۔ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، اور ستارے بھی سو جاتے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ، اپنی داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا ایسے۔ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ جنازہ آ گیا، اس کے بعد بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔